دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں۔ یہ مہینہ غریب نواز کا ہے، ابھی چھٹی شریف کا وقت چل رہا ہے۔ جس وقت اورنگزیب علیہ الرحمہ کا دور تھا اس وقت کی بات ہے یہ، ایک نابینا نے سنا کہ غریب نواز کا وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو مانگو مراد ملتی ہے۔ تو وہ نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا، اندھا تھا، وہ بھی غریب نواز کے پہنچ گیا۔ اب چوکھٹ پہ جا کر کے مزار شریف پہ جا کر کے مانگنا شروع کر دیا، مگر دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں تو کبھی انگلی چٹکا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں غریب نواز آنکھوں میں روشنی دے دو، آنکھوں میں۔ 1 سال گزر گیا، روشنی نہیں آئی، 2 سال گزر گئے، نہیں، تیسرا سال جب آیا نہیں تو انہیں غصہ آ گیا، جو معذور تھے آنکھوں سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خالی افواہیں اڑتی ہیں کہ یہاں سے سب کچھ ملتا، 3 سال سے مانگ رہا ہوں ابھی تک کچھ نہیں ملا، خالی مٹی کا ڈھیر۔ اتفاق سے حاضری کے لیے اورنگزیب گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ایسا ہنگامہ کیا ہو رہا؟ صاحب وہ نابینا اندھا ایک شخص بھی بگڑ گیا، ایسے معاملہ۔ پہنچے، کیا بات ہے؟ کہا بات کیا، کیوں آیا؟ کچھ نہیں ملتا ہے، خالی مٹی کا ڈھیر، افواہیں، میں 3 سال سے مانگ رہا ہوں مگر مجھے آنکھیں نہیں ملی۔ جب اتنا کہا بولے اچھا، بولے مجھے جانتے ہو؟ بولے نہیں، بولے میرا نام اورنگزیب ہے۔ اب تو ڈر گئے، کانپ گئے، بڑے آدمی۔ انہوں نے تلوار نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی، کہا جانتے ہو یہ کیا؟ بولے صاحب تلوار ہے۔ پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بولے اسے جانتے ہو کیا؟ بولے صاحب گردن ہے، معاف کر دو۔ بولے نہیں، میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں، فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں، دعا مانگنے جا رہا ہوں، تب تک تو یہ تلوار رکھ لے اور تب تک تجھے اجازت ہے تو غریب نواز سے مانگ لے، اگر تجھے آنکھیں مل گئیں تو بچ گیا، ورنہ میں اندر سے جب باہر آؤں گا تو یہی میدان میں اسی تلوار سے تیری گردن کاٹنی ہے۔ اب تو اورنگزیب کے ڈر کے اس نے حالت خراب، وہ اندر گئے اور یہ چوکھٹ پہ چپٹ گیا نابینا، اور جب چپٹا ہے بری طریقے سے غریب نواز، ابھی تک تو آنکھوں کی باری تھی، اب گردن کی باری آ گئی، اب بچا لو، اب بچا لو، جب 2 ہی منٹ، اور جب مانگا دل سے 2-3 منٹ نہیں گزرے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ سے آنکھیں مل گئی۔ اندر سے آئے نکل کے اورنگزیب علیہ الرحمہ، پوچھا کیا بات ہے؟ بولے حضور بالکل ٹھیک ہوں، روشنی ہے آرام سے، اب نہیں کٹے گی۔ کتنی ہے بتا دی، کتنی ہے بتا دی، امتحان پورا۔ اب وہاں پہ جملہ بولے سن، یہی دربار، تو مانگنے والا اور 3 سال سے مانگ رہا، تجھے نہیں ملا، اور اب 3 منٹ میں مل گیا۔ پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور اب مانگنے کا ڈھنگ اور ہے۔ تو دعائیں کرائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں، کام ایسا کر جاؤ کہ آنے والا یا کوئی دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے۔ یہ پروگرام اتنا خوبصورت ہے، امام صاحب قبلہ ایک تو ذکر خدا ذکر رسول سارے اذکار سے افضل و اعلیٰ، ہر ایک کے ذکر سے افضل اللہ اور رسول کا ذکر، اور پروگرام میں یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر پروگرام ہو رہا ہے، جس گھر میں جس جگہ میں، وہ سارے گھروں میں سب سے افضل اللہ کا گھر۔ اور تیسری بات یہ ہے، بچوں کو چھوڑ کے یا کچھ لوگوں کو چھوڑ کے الحمدللہ تقریر اور نعت شریف پڑھنے والے اور تقریر کرنے والے اور سننے والے سب کے سب باوضو، ایک آدھی اللہ ماشاءاللہ بغیر وضو ہوگا،
ورنہ سبھی ہوں گے آدھے سے زیادہ. کتنا پاکیزہ صاف ستھرا. اور جگہ پروگراموں میں لوگ گٹکے بھی کھا لیتے ہیں اور جو بھی کھانے کا سب کھا، مگر اللہ کے گھر میں سب آرام سے بیٹھے ہیں. اب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہے. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ آج پروگرام نہیں، آج سبق ہوگا. کتنی چیزیں بولو؟ نمبر 1 کم کھانا عبادت. اب جو ولیمے میں عقیقے میں جا کے آنتے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھ لیں. کم کھانا عبادت. کم کھاؤ گے تو رکوع میں آسانی سے چلے جاؤ گے، ورنہ ٹنگے ہی رہو گے یوں. کاہلی نہیں آئے گی، سستی نہیں آئے گی، بیمار نہیں ہوگے، صدری کے بٹن ٹائٹ نہیں ہوں گے. نبی فرماتے ہیں نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. اب آپ پروگرام بھی سن رہے ہیں اور بیٹھ کر کے سن رہے تو آپ کی عبادت ہوئی نہیں. اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں. اور اس سے پیاری بات ایک اور سنا دوں. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام بالکل فری میں سننا چاہ رہا ہوں. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، خالی بیٹھا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، خالی بیٹھا ہے، جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنی سانسیں تم نے لے لی ہوں گی؟ ہر سانس پہ 400 نیکیاں. اور بولو نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے گپے مارتے رہتے ہیں. خالی ٹائم میں جو 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد بھی جب بھی موقع ملے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ. مگر کہاں؟ ادھر سب باتیں چل رہی ہیں، کاروبار کی، کھیت کی، کائے کی، سب باتیں چل رہی ہیں. اور بعض تو خالی ہرانا جتانا، مطلب سیاست کی باتیں، اپنے اپنے طریقے کے انداز کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے نیکیوں سے ہمارے گودام بھرے پڑے. کچھ پڑھنا نہیں، کچھ لکھنا نہیں، خالی بیٹھ جاؤ. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لوگے اللہ تعالیٰ ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب اگر 1 گھنٹہ بیٹھو گا آپ 1 گھنٹے میں کتنی سانسیں لوگے، کتنی نیکیاں. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں آج پروگرام نہیں ہے بلکہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ آج. بولو ہے کہ نہیں؟ نیکیاں کمانے کا ذریعہ. اور اسی مسجد کے تعلق سے مجھے ایک بات اور بڑی پیاری یاد آ رہی بتا دوں. غالباً جنید بغدادی کی یا کسی اور ولی کی ہے. ان سے پوچھا گیا حضور میرا دل نہیں لگتا نمازوں میں، میرا دل نہیں لگتا دین کی باتوں میں، نمازیں پڑھتا ہوں تو بہکتا ہے، حضور میں چاہتا ہوں میرا دل صاف ہو جائے. میرا دل صاف کیسے ہوگا؟ تو جنید بغدادی کہتے ہیں تو مسجد میں جھاڑو مارا کر، مسجد کو صاف کیا کر. اگر مسجد کو صاف کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے دل کو صاف کرے گا. مگر کہاں؟ تمہارے فتح پور میں
فتح پور نام ہے نا، اس میں اگر کوئی 10 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو کتنا نام ہو جائے گا، اور اگر کوئی 1 کوئنٹل کر دے، اجی خرچ کر رہا پہلے ٹرک خریدے گا، اگر کسی کے پاس ہوگا پہلے پڑوسی کو دبائے گا، سب سے پہلے تو خرچ کہاں کرے گا، یہ سوچے گا پہلے پڑوسی اگر بیمار ہوتا تھا نا تو پڑوسی رات بھر اس کی عیادت کے لیے بیٹھا رہتا تھا، کہتا کوئی پریشانی ہو بتاؤ پریشانی، اور اب تو پڑوس میں خوش ہو رہے کہ اب مرے اور اس کا خرچہ اتنا ہو جائے گھر میں ہی خریدوں گا اس کا، گوڑا لگاتا گھر میں بیٹھے بیٹھے موبائل میں۔ لیکن سنو، اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 کوئنٹل سونا صدقہ اللہ کی راہ میں کر دے تو کتنا ثواب پائے گا؟ تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 اٹھنی نہیں، 1 روپیہ نہیں، اور 1000 نہیں، ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، آج مسجد میں بیٹھا ہوں تو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اور پھر اسٹیج کی تقریر ہے نہیں کہ ہر 2 منٹ میں تمہیں خدا کے نعرے لگوا دوں، اور ہمارے جلدوں میں خدا کے بعض اتنی پھینکتا کہ مت پوچھو صاحب، اللہ معاف فرمائے، اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے نا کپڑے پھاڑ لیتے ایسے نعرے لگاتے کہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے، یہ دامن نہیں چھوڑے گا، ظہر کا پتہ نہیں، عصر کا پتہ نہیں، مغرب کا پتہ نہیں، فجر کا پتہ نہیں، جمعے میں جاتا 8ویں دن، یہ ہے جو نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، اور وہ بھی نفل پڑھے گا نہیں، سنت غیر مؤکدہ پڑھے گا نہیں، جلدی سے پڑھا کے بھاگ جائے گا، یہ پکڑے ہوئے نبی کا دامن، اور موقع لگ گیا تو کہیں کھڑے موت دیا، کھڑ متو کہیں کا، یہ ہے نبی کا دامن پکڑے ہوئے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ بات بچوں کی بہت سمجھ میں آئی، 1000 کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جمعے کے دن مسجد کو جا کر کے مسجد میں جھاڑو مارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، مٹی کوڑا وغیرہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کرتے ہیں، صفے بچھا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک صحابی نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا ذرا اتنا بتائیں ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں، ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا ذرا بتا دے۔ اب میرے نبی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اب بتائیے ان نوجوانوں نے کبھی مسجد صاف کی، جھاڑو دیے؟ کل کو کیا دن ہے؟ اور بعض تو جھاڑو کم مارتے ہیں، لوندگی زیادہ کرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں، کودے پھرتے ہیں مسجد میں۔ رمضان المبارک میں شیطان کو باندھ دیا جاتا، قید کر دیا جاتا، مگر تراویح میں اتنی کونی چلاتا ہے یہ کہ مت پوچھو، ایک دوسرے دھکے مارتا۔ اب شیطان تو بند گیا، مگر یہ کونیاں کیوں چل رہی ہیں؟ پردے کی آڑ میں ہوٹلوں میں بریانی کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ شیطان تو بند گیا مگر شیطانیت چھوڑ گیا وہ۔ ایک بزرگ کو شیطان ملے، انہوں نے پوچھا شیطان سے کیا حال ہے آپ کا؟ بولے شیطان بولا صاحب آرام سے ٹانگیں پھیلا کے سو رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ تمہارا کام تو لوگوں کو ڈگانے کا۔ بولے اب تو گھر گھر میرا باپ پیدا ہو گیا۔ بولے میں نے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کرتا، میں نے تو دودھ میں پانی ملایا تھا اور یہ تو پانی میں دودھ ملا رہا ہے۔
اور اب تو میںڈکیاں بھی ملنے لگی. دھانوں کھیت میں سے پانی بھر لیا, اس میں میںڈک آ گئی. کسی کے جب پانی تک کودی, گڑپ دے سے کودی, بولے کیا, بولے میں کیا کروں, بھینسیاں ہی ایسا دودھ دے رہی ہے, بولے میںڈکیاں دینے لگی کیا. ذرا سوچنے کی بات ہے. لیکن اب ذرا سوچو, اپنے بچوں کو یہ باتیں بتاؤ. علامہ زمخشری وہ والی تو بتا دی نا میں نے, کہ ہر سانس پر 400 نیکیاں. اگر جمعے کے دن ایک مٹھی کوڑا نکال کے ڈال دو گے تو نبی فرماتے احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کا, صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. ایک روپیہ نہیں کمایا, ایک چونی نہیں, کچھ نہیں, اور ثواب کتنا پا لیا. آم کے آم اور گٹھلیوں کے, مگر کریں تبھی تو ہم راستے چڑھ گئے. برا مت ماننا. اب تو اگر اللہ تعالیٰ نا کسی مسجد کا کسی کو صدر کا عہدہ دے دیتا ہے, وہ صدر صاحب بن جاتے ہیں, متولی یا کچھ, تو وہ جمعے کے دن آئیں گے, کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کہیں گے امام صاحب یار یہ تمہیں جالا دکھائی نہیں دے رہا. بس یہ امام ہی جالا جھاڑیں گے. اچھا تم اگر مسجد کو صاف کر دے تو تم صدر صاحب تم مر جاتے کیا؟ اور اگر مر بھی جاتے تو اللہ کے گھر میں تو ہی مرتے. تمہارا مقام صدر ہوگا تو تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا, حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا, حضرت عثمان غنی مولا علی سے زیادہ ہو گیا, حضرت بلال سے زیادہ ہو گیا, میرے نبی سے زیادہ ہو گیا. یہ لوگ تو جھاڑو مارا کرتے تھے, مسجد کو صاف کرتے تھے. اللہ کے گھر کو صاف کرتے کرتے لوگ ولی بن گئے. غریب نواز کی پھر بات یاد آ گئی مجھے. غریب نواز اپنے فقیروں سے, ساتھیوں سے بولے, جو خادم تھے نا ساتھ میں, سب لوگ یہ 40 تھے. اجمیر میں جب تھے, کہا چلو مسجد بناتے ہیں, مسجد بنائیں گے. کہا ٹھیک ہے. بولے رات میں کام ہوگا. تو یہ لوگ پہلے لائٹ نہیں تھی, چراغ جلاتے تھے, چراغ جلا کے پتھروں سے مسجد چنتے تھے. پرتھوی راج چوہان کو بتا دیا, کسی نے شکایت کر دی, کیونکہ دوغلاپن اور غداری تو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے, اور اب تو کچھ زیادہ ہی ہے. پہلے مسلمانوں میں غداری نہیں تھی, لیکن اب مسلمانوں میں غداری زیادہ ہے. بات میری کانٹے کی ہے, یہ ذرا دل پہ لے لینا. پہلے گاؤں میں نا اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ ہوتا تھا تو وہ لڑکے والا کہاں جاتا تھا معلوم ہے؟ جو اس لڑکی والے کا دشمن ہوتا تھا اس کے گھر جاتا تھا. پہلے پتہ نکالتا تھا ان کا دشمن کون ہے, پتہ نکالا کہ وہ صاحب, اس کے گھر جاتا تھا, کہتا تھا کہ صاحب میں نے فلاں صاحب کی لڑکی سے رشتے کا ارادہ بنایا, کیسے ہیں وہ لوگ؟ تو معلوم ہے دشمن کیا کہتا تھا؟ دشمن یہ کہتا تھا صاحب اگر وہ مجھے مل گیا تو میں سر پھاڑ دوں گا یا مار دوں گا یا مر جاؤں گا, مگر دیکھو لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے. دشمن یہ کہتا تھا کہ اگر وہ مل گیا, کیونکہ مرد تھے پہلے کے لوگ, مونچھیں ہوتی تھی, لٹ ہوتے تھے موٹے موٹے, اور گڑ کی بھیلی کھا, مرد تھے, بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے. اب مرد نہیں ہے, اب تو میلے ہیں میلے. عورتوں میں زیادہ زندگی گزر رہی ہے ان کی. ہاں مردوں میں بیٹھتا ہی نہیں, نئی نئی سسرال ہو جائے تو کہاں ملے گا؟ سالیوں میں. میری بات ہنسی کی لیکن کام کی. کہاں بیٹھ, اب تعریف کن کر رہے؟ سالیوں کے کپڑوں کے, سلیجوں کے بالوں کے, ان کے میک اپ کے. اب بتاؤ یہ میلوں کے کام ہے یا مردوں کے کام ہے؟ مرد وہ ہوتے تھے جو کبڈی کھیلتے تھے, مرد وہ ہوتے تھے جو لاٹھی چلاتے تھے, مرد وہ ہوتے تھے اگر غیر مسلم کی لڑکی بھی نا محلے میں ہے تو کوئی مائی کا لال کھینچ کے لے جا کے دکھائے, اس کی لاٹھی آ جاتی تھی. یہ مرد ہوتے تھے. اب تو میلے ہیں, مرد کہاں, خالی بس مرد ویسے ہی ہیں برائے نام. آدھی ان کے اندر عورت بنی گھسی بڑی ہے. ہاں ان کا دل ہی نہیں لگتا مردوں میں, ان کا دل وہی چولوں میں, عورتوں میں تھوڑا ٹائم ملے گا لحافوں میں گھس جائیں گے. پہلے کے لوگ بیٹھے رہتے تھے, بیٹھا کو مردوں میں بہادروں کی بات سنتے تھے, قصے کہانی سب ہوتی تھی. بولے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا یہ ساری چیز. تو وہ دشمن ہے, معلوم کیا کہتا تھا؟ دشمن یہ کہتا تھا جناب وہ مل گیا تو میں مار دوں گا یا وہ مجھے مار دے گا, مگر دیکھو بیٹی کی بھانجی نہیں ماروں گا, بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی, یہ کہتا تھا. اور اب
جو تمہارے ساتھ میں ناشتہ کر رہا، جو تمہارے ساتھ میں رہ رہا، ناشتہ کر رہا ہے، دیکھا نا موقع اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، گھر بار اچھا ہے، تو وہ پانی لینے گیا، ہاتھ دبا دیتا، کہتا ہلکا ہاتھ رکھیو، ایک جگہ بڑھیا حساب ہے، بولورو دلواؤں گا، بولورو۔ یہ دوست اب غداری پن آگے نہیں آگے بتاؤ، یہ دوست کہتا ہے دوست، لیکن بات یہ چل رہی تھی، ذرا توجہ کریں، خالی مسجد میں جھاڑو مارنا اور صاف کرنا، ایک مٹھی کوڑا نکال دو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی غلط نہیں ہو سکتے۔ نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ سارے کام نکل گئے۔ اور سنو ایک کام کی بات، جب مسجدوں کی آ گئی ہے، اس میں حدیث بھی پڑھتا ہوں، میں پڑھ دوں۔ نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرہ غفر له ذنوب 80 عامہ۔ نبی فرماتے ہیں مجھ پر جو درود پڑھتا ہے، آگے والا جملہ بڑا کام کا رہا، مجھ پر جو درود پڑھتا ہے اس کا درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جاتا ہے۔ اب سنو، فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ، جمعے کے دن جو مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ بولو، انعام کیا ملے گا؟ غفر له ذنوب 80 عامہ، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کرو تبھی تو، یار تو حدیث میں نے اس لیے پڑھ دی، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گئے۔ ہر بات میں یا تو حدیث پہ لا کے ٹیک رہا ہوں یا قرآن کی آیت پر۔ 80 سال کا، مگر جمعے کے دن نا بعض نوجوان نماز پڑھ کے نفل بھی نہیں پڑھتے، اتنی تیز بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں ثواب کی ضرورت ہے ہی نہیں، انہیں نیکیوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، ان کی جوتی گرائیں، ان کی گرائیں، بس۔ ارے بھائی ہم مسجد میں آئے اس لیے، مان لو اگر نفل پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو کوئی عذاب نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، ورنہ کچھ نہیں۔ مگر ہم دنیا میں نیکی کمانے تو ہی آئے، ثواب کمانے تو ہی آئے، ویسے گھنٹوں مسجد کے باہر کھڑا رہے گا۔ ایک کتاب ہے تاریخ مدینہ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، صبح صبح مدینے میں نا بازار لگتی تھی اور اس میں مچھلیاں بکنے آتی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں آئے، حضرت عمر اور ابو بکر صدیق ڈسکس کرنے لگے، کہنے لگے بھائی یار بڑی تازہ مچھلی آتی ہے، مچھلی کو دل چاہ رہا تھا، مچھلی کھا لیتے۔ اب دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ایک کے کہ دونوں مچھلی خرید لیں، تو انہوں نے کہا ایسا کرو تمہارے پاس جتنے تم نکالو، میرے پاس جتنے نکالے، دونوں چلو مچھلی خرید لیتے اور آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ او بیٹا او بیٹا او بیٹا او بچو، میرا چاند میرے لال، پہلے یہ بند کر دو، یہ جتنے بڈھے ہیں نا چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بڈھے، انہیں زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ بند کرو، مسجد کا یہ بند کر دو، یہ ہیٹر، اور ایک کوئی ہوشیار آدمی ان بچوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤ۔ ہاں صحیح صحیح صحیح، نہ ماری ہو رہی ہو مت۔
ہماری مت بچے ہیں بیٹا او میرا چاند. اب دیکھو پوری مسجد والے تمہیں دیکھ رہے ہیں, تمہیں اچھا لگے گا, اور وہ چینل میں تمہارا چہرہ آ رہا ہے, پوری دنیا پورے ہندوستان میں لوگ ہماری تقریر سنتے ہیں. کیا کہیں گے لوگ؟ کہیں گے بزرگ اور بڑے بڑے لوگ, جوان بچے اتنے اچھے, مگر بچوں نے تھوڑی ناک کٹا دی. اب تم ناک کٹاؤ گے؟ بتاؤ نا ٹوپے والوں, تم بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لیو, اب بولو گے تو سب کی بدنامی ہوگی, میری بھی ساتھ میں. تم چاہو گے بدنامی ہو جائے میری؟ نہیں چاہو گے نا. ہاں انشاءاللہ اچھے بچے ہیں, نہیں بولیں گے. ہاں میری طرف توجہ دو. اب جو بولے گا یہاں بلاؤں گا, تیسرا کلمہ سنوں گا پھر میں, اور آگے کیا سن لوں مجھے پتہ نہیں ہے. اور میں مدرسے میں پٹائی بھی بہت کرتا ہوں, یہ بھی دھیان رکھی ہو. اب بات چل رہی تھی, پہلے درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں لکھا اب یہ دونوں ملے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر. بولے نکالو پیسے, نکالو. دوستانہ نکالے تو ایک مچھلی, بڑی بڑی مچھلی ہوتی, ایک مچھلی دونوں نے خرید لی. حضرت ابو بکر صدیق بولے بھائی اب اس کو آدھا آدھا کر لو. عمر بولے نہیں, نماز پڑھانے کا نمبر آیا تھا نا تو اور بھی صحابہ تھے, مگر آپ ہی کو کیوں بلایا نبی نے؟ اب یہ فیصلہ بھی تم ہی کرو گے بھیا, تم کرو گے. بیچ میں آدھی آدھی کہاں, جتنی دے دو گے اتنی لے لوں گا, باقی آپ جانو. حضرت ابو بکر صدیق نے حساب سے اس کو آدھا آدھا کیا, وہ کنڈیا میں رکھ کے لے گئے, ادھر حضرت عمر لے گئے. صبح صبح کا ٹائم, بڑے خوش ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق بی بی سے بولے لو میں جا رہا ہوں کام سے, 3-4 بجے آؤں گا اور آج مچھلی سے ہی کھاؤں گا. دوپہر کو بھی نہیں کہا, شام کو مچھلی سے ہی کھانا. حضرت عمر نے اپنی بی بی کو آواز دیا, او عاتقہ. حضرت عمر کی بی بی کا نام عاتقہ تھا. کہا جی, ڈرتی تھی, تھوڑے غصے والے تھے, بارعب تھے. کہا جی میرے خاوند, کہا یہ مچھلی تیار کر لینا پکا کے, شام کو آؤں گا اسی سے کھاؤں گا. ٹھیک ہے. اب دوپہر تک تو وہ لوگ اپنے اپنے کام میں رہی. اب جب کھانا بننے کا ٹائم ہوا نا, حضرت ابو بکر صدیق کی بی بی نے مچھلی دھوئی, ادھر ان کی بی بی نے اور چڑھا دی, کڑھیا میں لگا دی. اب تو آگ جلاتے 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 تھک گئے, ادھر وہ دونوں کی بی بی تھک گئی. پکنا تو الگ رہا, مچھلی گرم تک نہیں ہوئی. اب تو حضرت ابو بکر صدیق کی بی بی تو الگ, مگر حضرت عمر کی بی بی کانپنے لگی. عمر کا جلال ڈر گئی, کیا ہوگا, اور تاکید کر کے گئے مچھلی تک آؤں گا. حضرت ابو بکر کی بی بی نے تو نا دوسری سبزی بھی بنا لی, انہوں نے بھی بنا لی. اب شام تک آگ جلاتی رہی, ہاتھ کپ کپاتے رہے, آگ جلاتی رہی, ہاتھ کپ کپاتے رہے, مگر مچھلی پکنا تو چھوڑو گرم تک نہیں ہوئی. جب شام ہو گئی دونوں اپنے اپنے گھر پہنچے. ابو بکر صدیق بی بی سے بولے لاؤ دسترخوان لگاؤ. حضرت عمر ادھر بولے لاؤ دسترخوان لگاؤ. اب دونوں ڈر رہی ہیں. حضرت ابو بکر کی بی بی آئیں, دسترخوان لگایا تو مچھلی نہیں آئی, سبزی دوسری آ گئی. اب انتظار میں بیٹھے, آتی ہوگی آتی ہوگی, پھر نہیں آئی. کہا کیا ہوا, مچھلی کا کیا ہوا؟ کہا سرتاج دوپہر سے ہی میں آگ جلا رہی ہوں, پکاتے پکاتے تھک گئی, مگر گرم تک نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیسی مچھلی. کا اچھا. ادھر حضرت عمر بھی ہاتھ دھو کر کے بیٹھے, اور پہلے کے لوگوں کی خوراک اچھی تھی, اور بیٹھے تو ان کے سامنے بھی سبزی آ گئی. عمر بولے یہ سبزی ہٹاؤ, مچھلی لاؤ مچھلی. حضرت عاتقہ کہنے لگی میرے سرتاج مچھلی تو پکی نہیں. کہا کیوں نہیں پکی؟ کہا میں مچھلی جلاتی رہی, آگ جلاتی رہی, مگر مچھلی نہیں پکی. حضرت عمر بولے قسم ہے اس وقت تک مچھلی کا معاملہ حل نہ ہو جائے کسی چیز سے لقمہ نہیں توڑوں گا.
ان کی بیوی بولی سرتاج کھانا کھا لیجئے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بعد میں مچھلی کا معاملہ سمجھ لے گا۔ نہیں پہلے سمجھنا۔ حضرت عمر بولے پکی کیسے نہیں؟ لاؤ ادھر کو، چولہے پہ کڑھائی جلائی، گھنٹوں جلاتے رہتے، گھنٹوں۔ تاریخ میں آتا، اس کتاب میں تاریخ مدینہ میں لکھا، پھونکے، پہلے گیس سلنڈر تو تھے نہیں، چولہوں میں پھونکے مارتے مارتے ایسا لگتا تھا ڈاڑی کے اندر کو دھواں نکل لیا۔ ایسے ہی لکھا، دخان کا لفظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پکاتے پکاتے کئی گھنٹے گزر گئے، مگر مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، ہار تھک گئے۔ یہ تو گرم تک نہیں ہو رہی۔ انہوں نے سوچا چلو بھائی عمر کے پوچھوں گا ان کے بھی اب پکی ہے نہیں پکی۔ ابوبکر صدیق کے انہوں نے مچھلی کنڈی میں، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے کھا تو لیا مگر انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ وہ ادھر سے چلے کہ دیکھوں عمر کے یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے، مچھلی پکی کیوں نہیں؟ اب دونوں چلے۔ آج کے دور میں اگر آج کے میپ سے اگر لگائیں گے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے آس پاس دوری، گھر دوری پر۔ اب جب پہنچے راستے میں آئے، پہچان لیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی کنڈیاں تھوڑی سی آڑ کر لی، کہا بھائی کھانا کھائیے؟ بولے الحمدللہ میں تو کھائیے۔ بولے تمہاری مچھلی پک گئی کیا؟ بولے مچھلی، اب جھوٹ تو بولتے نہیں، آج کی طرح لوگ بات بات تو جھوٹ بولتے۔ بولے پکی تو نہیں ہے؟ بولے پھر بولے سبزی سے کھائیے؟ بولے یہی تو میں نے کھائی ہے مچھلی، میں بھی لے آؤں۔ بولے میری بھی نہیں پکی۔ بولے گھنٹوں آگ جلاتے رہی۔ حضرت عمر بولے میں نے تو خود آگ جلائی ہے۔ بولے میں تو بھوکا ہوں، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا اس کے چکر میں، اب اسی چکر میں آدھی رات ہو گئی پکانے کے چکر میں۔ بولے چلو نبی کی بارگاہ میں چلو، نبی سے پوچھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے سونے کا ٹائم ہے، آقا سو رہے ہوں گے، اب کیسے جائیں گے؟ صبح چلیں گے، صبح تک میری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ کہا چلو نا، ارے بولے سو رہے ہوں گے؟ کہا اچھا چلو، میرے کہنے سے اگر نبی سو رہے ہوں گے تو نبی کے دروازے پہ بیٹھے رہیں گے، اور اگر نبی جاگ رہے ہوں گے تو پوچھ لیں گے، ہو سکتا ہے جاگتے ہی ہو۔ ایک دوسرے نے کہنا مان لیا، اب دونوں نبی کی بارگاہ میں چلے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو جگا دو اور مچھلی کا پورا واقعہ بتا دو۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ پڑھ دو۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، سبحان اللہ کہو نا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں اس سے ہٹ کے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اب تو سبحان اللہ کہی دو۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی یہ ہے شان۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔
رکھتے ہیں مدینے میں زمانے کی. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا, جاؤ بتا دو, جاؤ بتا دو دونوں دوستوں کی بات. ادھر یہ جا رہے تھے, عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر بھائی بڑی بھوک لگ رہی. اچھا حضرت ابو بکر چٹکی لے رہے تھے کہ وہ تو کھائیے, وہ تو کھائیے, اور دونوں دوست وہ تو کھائے. تم نے دیکھا نہیں, اگر جیسے کہیں فاتح میں ہم 3 10 40 میں جاتے ہیں نا, تو کچھ لوگ تو ایسے ناشتہ کر کے آتے ہیں فاتحہ میں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناشتہ کر کے نہیں آتے, تو وہ 11:30 بجے سے شور مچانا شروع کر دیتے. ہاں بھئی اب تو بہت ٹائم ہو گیا, صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے, صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے. اور جب بھوکے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ابھی اور بولو 1 گھنٹہ اور بولو. یہ معاملہ. اچھا سمجھ میں آ رہی نا. اب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں مچھلیاں لے کر کے چل دیے. اب کہہ رہے ہیں یار نبی سو رہے ہیں. اب عمر بولے چلو ہم تو نبی کے دربار میں رہیں گے نا, نبی کی چوکھٹ سے اچھی چوکھٹ کیا ہوگی, بھوکے پڑے رہیں گے, وہی پڑے رہیں گے. جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں کہاں سے ملتا ہے, نبی کی. اب پھر بریلی کے امام بولے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اب دیکھا اے ماشاءاللہ, یہی طریقہ دینا, دونوں ہاتھوں سے دینا چاہیے. ورنہ تو ہمارے یہاں کوئی شاعر پڑھتا نا تو گڈی نکالے تھوک لگایا. دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے, مگر طریقہ بھی سنت ہونا چاہیے. ایسے ہی جیسے بچے نے دیا دونوں ہاتھوں سے. اب بات یہ چل رہی, اب دونوں چل رہے ہیں. دیکھا تو میرے نبی دروازے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں دونوں کو. دور سے دیکھا, جب آہٹ ہوئی نا تو نبی کو تو ساری بات بتا دی حضرت جبریل نے. اللہ نے بتا دی جبریل کے ذریعے. اب نبی ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے, اور ایک بھوکا اور ایک پیٹ بھر ہوا, دونوں دوست آ رہے ہیں. حضرت عمر کی چال کو دیکھ کے نبی ہنس دیے, تھوڑا سا مسکرائے, دانت دکھے تو روشنی پھیل گئی. کالی رات تھی, اجالا ہو گیا راستے میں. نبی کے دانتوں سے یار پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں, ہمارے 2 ہاتھ نبی کے بھی 2 ہاتھ, ہماری 2 آنکھیں نبی کی بھی 2 آنکھیں. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یار. نبی کے 2 کان, ہمارے بھی 2 کان. تم نے ہاتھ تو دیکھ لیے, مگر یہ نہیں دیکھا کہ نبی کا ہاتھ اٹھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, نبی کا انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند میں 2 ٹکڑے ہو گئے. تمہارے باپ میں دم ہے تو اٹھا کے دکھائیے ذرا, جب تمہارا ہاتھ اگر ایسے ہی ہے تو بھائی سوچنے کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کے 2 پاؤں تو ہمارے بھی 2 پاؤں. چلو ٹھیک ہے 2 پاؤں ہے. نبی کا پاؤں اٹھا معراج کی رات, یہ جو مہینہ چل رہا, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے چوتھے 5 میں چڑھا, عرش اعظم پہ پہنچ گیا, سمجھے. اور تو یہی پڑھا, تو جا کے پہلے دوسرے آسمان پہ جا کے دکھائیے, اس کی کمر توڑنے کو جی چاہتا ہے. کہتا نبی ہماری طرح, بھئی کس طرح؟ نبی کی 2 آنکھیں, ہماری 2 آنکھیں. آئے میرے نبی مدینے میں رہ کر کے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, اور تجھے اپنے کمرے میں سے دوسرے کمرے کا دکھائی نہیں دے رہا. حضرت جابر کے یہاں پر ایک مرتبہ گوشت بن رہا تھا تو میرے نبی نے اپنا تھوک ڈال دیا تھا, لعاب دہن ڈال دیا تھا, تو 70 اور 80 آدمیوں کو 2-2.5 آدمیوں کا کھانا 70 یا 80 آدمیوں کو ہو گیا تھا. ان سے کہیو جب تو نبی کی طرح تیرے یہاں گوشت بنتا ہو تو بھگونے میں, پتیلی میں یا کوکر میں ایک مرتبہ تھوک کے دکھا دیے. تیری بیوی تب مارے گی, تھوتڑا سنبھال دے گی تیرا, تو پتا چلے گا تو کس کی طرح ہے, بھینس کی طرح ہے یا کس کی طرح ہے. یار کچھ سوچنا نہ سمجھنا, اور
نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور یہ بالکل مکھی کا کھیت بنا پڑا. نبی کو پسینہ آتا تھا نا تو خوشبو آتی تھی, اور اگر یہ جوتے اتار دے لگ رہے لیٹرین پڑی ہے. سوچنے کی بات ہے, کہہ کون رہا؟ ہماری تمہاری طرح اگر کہہ دے, اے ماشاءاللہ, ہماری تمہاری طرح کہہ دے تو بات الگ ہے, وہ بھی نبی کی طرح. ایک صحابی کی 2 بیویاں تھی, سنا دوں. ایک صحابی کی 2 بیویاں, دونوں خوشبو لگاتی تھی. حدیث کر لے اور خوشبو بھی نکل آئی. اے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سمجھے, لوگ نوٹ جیب میں نوٹ رکھتے ہیں اور بھائی صاحب جو ہے جیب میں عطر رکھتے ہیں, لیکن عطر ایسی چیز ہے نا, اگر کوئی امام صاحب کو حجرے میں جائے تو بغیر پوچھے اٹھا کے تھوڑا لگا لے, کیا یار خوشبو زیادہ اچھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. کوئی مونگ پھلی بیچ رہا ہے, ٹھیلے پہ 2-4 چٹکائے گا, کھائے گا, ہاتھ جھاڑ کے کیا یار ذرا 10 روپے کی دے دیو, اور یہ 2-4 کھا لی, یہ کس کی تھی؟ بولو ہوتا نہیں ہوتا یہ. اب ایک صحابی کی 2 بیویاں, دونوں بڑی خوشبو لگاتی تھی. کیوں؟ اس لیے ان صحابی کے پاس سے خوشبو آتی تھی. اگر شام کو خوشبو لگا کر کے بیویاں شوہر کے پاس جاتی تھی تو شوہر کی خوشبو بلند ہو جاتی تھی, بیوی کی خوشبو ہیچ ہو جاتی تھی. اب دونوں اس چکر میں رہتی تھی, یا اللہ لاتے کہاں سے, دکھتے تو ہیں نہیں, لگاتے کب ہیں, دکھتے تو ہیں نہیں, شیشی رکھی کہاں جاتی ہے, دکھتی تو ہے نہیں. دونوں جگاڑ میں رہتی تھی. اور وہ یار صحابی کی بیویاں ایماندار, آج کی نہیں ہے. کسی نے کرتا یا شرٹ نکال کر ٹانگ دی تو کبھی 200 مار دی, کبھی 250 نکال لی, کبھی 100 نکال لیے. جب ہو گئے 1000-2000, مارکیٹ جا کے سوٹ لائی اور دکھا رہی, بولی یہ میرے بھائیے نے دیا, اور چوری ادھر ہو رہی ہے. آج کا معاملہ نہیں ہے تھا, بھائیہ اب اتنا سوٹ دینے لگا کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. لیکن وہ صحابی کی دونوں بیویاں چکر میں رہتی تھی, گئے کہاں, خوشبو کہاں گئی. اب ہوا معاملہ یہ, ایک دن وہ صحابی بڑے خوش ہو, دونوں بیویوں سے بولے چلو دونوں بیٹھو یہاں, جو جس کو جو پسند ہے مانگ لو آج, چلو تم بھی مانگو تم بھی مانگو. تو دونوں بیویاں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی سرتاج کچھ نہیں چاہیے, بہت دنوں سے ایک بات گھوم رہی ہے, اس کا جواب چاہتے ہیں. چھوٹی والی بولی میں پوچھوں گی, بڑی بولی میں پوچھوں گی, دونوں اکٹھی ہو کے پوچھی. بولے پوچھو. بولے سرتاج یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں, کہاں سے لاتے, کہاں رکھتے, ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ہم بڑی بڑی قیمتی خوشبو لگا کے آپ کے پاس جاتے ہیں, مگر آپ کی خوشبو بلند اور ہماری پست رہ جاتی ہے. سرتاج کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے مسکرا کر کے, میری بیویوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے آج تک خوشبو لگائی نہیں ہے. آج تک خوشبو نہیں لگائی. دونوں بیویاں آج کی ہوتی کہتی اور کچی پھوکو, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا, انہیں معلوم تھا صحابی جھوٹ نہیں بولے. کہا وہی تو ماجرہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, پھر جب لگاتے نہیں تو خوشبو آتی کہاں سے, اس کے بارے میں تو بتائیں. دونوں بیویوں سے کہا بیٹھ جاؤ, دونوں بیٹھ گئے. کہنے لگے صحابی سنو, جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, شادی سے پہلے مجھے کھجلی ہو گئی تھی. کھجلی کیا ہو گئی تھی؟ ڈر رہے ہو تم لوگ تو, کیا ہو گئی تھی بولو؟ کھجلی تو جانتے ہی ہو گئے, کہیں ملی یا نہیں ملی؟ چلو کھجلی ہو گئی تھی. کھجلی اچھا, پھر میں نے بڑی دوا کرائی, ٹھیک نہیں ہوا, بہت پریشان تھا. میں کھجاتے مجھے شرم لگتی تھی, خون نکال لیا کرتا تھا, مگر کھجلی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. گرمی کے ایام سے ایک دن کھجاتے
کو جاتے جب خون نکال لیا مجھے آقا کی یاد آ گئی، میں سیدھا روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے نبی چمڑے کے گدے پہ آرام فرما رہے تھے، کائے پہ بولو، اور اس میں روئی روڑ نہیں تھا، کھجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی، اور میرے نبی کو پسینہ آ رہا تھا۔ پہلے کولر تو تھے نہیں، اے سی تو تھی نہیں، پانی ہے، گھبراؤ مت، کوئی چیز نہیں، لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کیا جگہ۔ اب میرے نبی کو پسینہ آ رہا تھا، یہ صحابی گئے اور جا کر کے پاؤں دبانے لگے۔ بیویوں نے اچھا پھر کہا میرے آقا سمجھ گئے، کیونکہ آقا دل کے حالات جانتے ہیں، دل کے حالات جانتے ہیں آقا۔ آقا یہی نہیں، حشر کے میدان میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اب وہ کہنے لگے، میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے کیا بات ہے بیٹا؟ میں رونے لگا۔ نبی نے میرے آنسو پوچھے، آئے ہائے ہائے، نبی آنسو پوچھ رہے، جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، بولو نا، جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بیویوں سے سنو، میں رونے لگا۔ نبی نے آنسو پوچھے کہ کیا بات ہے؟ آقا بہت پریشان، بولو۔ آقا کھجلی ہو گئی۔ اچھا دوا تو کرائی ہوئی؟ جی آقا ٹھیک نہیں ہوئی؟ جی آقا۔ میرے نبی بولے آنسو پوچھ لو، اور پوچھ لیے کا ہاتھ پھیلاؤ۔ صحابی نے ہاتھ پھیلا دیا۔ میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا اور ہاتھوں پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے لیا تو پہ ٹپکا دیا۔ نبی بولے مل لو، اور مل کے گھر جا کر کے جسم پہ لگا لینا۔ وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کر کے بیویوں کو بتا رہے، کہہ رہے اس دن میں نے نبی کا پسینہ لگایا تھا، او میری بیویوں کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی، مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ اور یہ کہتے ہو نبی ہماری طرح تھوتڑا کہیں گا، نبی ان کی طرح؟ ذرا سوچنے کی بات ہے یار، کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ جبکہ جبریل بھی یہ بولے قلبت الارض مشارقہ و مغارب، میں نے زمین، آسمان اور زمین کا چپا چپا چھانا، مگر آمنہ کے لال جیسا کسی کو نہیں پایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اب بات یہ چل رہی تھی، وہیں پہ پہنچو، میرے نبی انتظار کر رہے ہیں دونوں، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر۔ میرے نبی دیکھ کے ہنس پڑے انہیں، ایک بھوکا اور ایک پیٹ بھرا ہوا۔ جو پیٹ بھرا ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا، جو بھوکا سے مرجھا ہوا۔ نبی نے جب عمر کو دیکھا، دیکھ کے مسکرائے، دانتوں میں سے نور نکلا، روشنی ہو گئی، آ گئے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عمر کی آواز بھی تھوڑی بیٹھی بیٹھی نکل رہی ہوگی. بھوکے تھے میرے نبی ابو بکر صدیق سے مسکرا کے بولے کیف حال؟ الحمدللہ. عمر کو دیکھ کے پھر نبی ہنس دی. آقا ہنس کیوں رہے؟ کہیں آقا کو پتا تو نہیں چل گیا؟ میرے نبی بولے آ جاؤ میں تمہارے انتظار کر رہا تھا. اللہ دونوں آ گئے. اب بیٹھے. اب میرے نبی نا اس بات کو ٹال لیں. ابو بکر صدیق سے بات چیت کر رہے ہیں. اب عمر جو تھے نا کونی مار رہے ہیں ایسے کر کے. مطلب مچھلی کے بارے میں پوچھو, موضوع بدلو, مچھلی کے بارے میں پوچھو, چھیڑو. اب وہ ادھر کو لائے گھما کے عمر ابو بکر صدیق ایسے کونی کر دے کر, اور ایسا لگتا دونوں سمجھ رہے تھے. اب عمر بھوک کے مارے. اب جب کہا گیا نہیں روکا گیا, حضرت عمر آقا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے نبی بولے اتنی جلدی بھی کیا؟ نبی بولے عمر آقا جلدی نہیں ہے, آقا پیٹ دیکھ رہا ہے میرا کیا حال ہے, یہ تو کھانا کھا کے آئے. میرے نبی بولے تم بھی تو کھا. آقا نہیں کھایا. بولے کھانا نہیں کھایا مگر قسم تو کھائی ہے. آقا آپ کو پتا؟ آقا آپ کو پتا؟ میرے نبی بولے اللہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا. عمر تمہیں قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی, کھانا کھا لیتے. آقا یہ مچھلی میں پکا دے تھک گیا, بیوی پکا دے تھک گئی, مگر پکنے کا نام نہیں لیتی. اب اسی موضوع پر آ گئے. میرے نبی بولے عمر تم ایک رات کے اگر پوری زندگی اس مچھلی کو تیل کے کڑاؤں میں پکاتے رہتے تو پکنا تو الگ, یہ گرم تک نہیں ہوتی. آقا ایسی کیا بات ہے اس مچھلی میں, یہ کون سی قسم ہے؟ میرے نبی بولے یہ وہ مچھلی ہے جب سمندر میں چلتی تھی, تیرتی تھی, غوطہ مارتی تھی. اے عمر سنو, جب یہ منہ نکال کے غوطہ مارتی تھی تو تمہارے نبی پہ درود پڑا کرتی تھی. جب یہ تیرا کرتی تھی تمہارے نبی پہ درود پڑا کرتی تھی. اللہ نے اس درود کے صدقے میں مجھ سے محبت کے بدلے میں جہنم کی آگ تو الگ, دنیا کی آگ بھی حرام کر دی. اے عمر یہ مچھلی وہ ہے جو تمہارے نبی پہ درود پڑا کرتی تھی, اگر زندگی بھر اسے چولہے پہ چڑھا دو تو پکانا تو الگ, گرم تک نہیں کر پاؤ گے. تو نبی نے فرمایا مگر ہم لوگ اتنے دور ہیں, اتنے دور ہیں. ایک کتاب ہے حضرت, اس کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس. یہ روایت ہے اور یہ روایت مجھے ضعیف لگتی ہے حضرت. اس کتاب کے علاوہ میں نے اور 200 کتابیں ڈھونڈی مگر مجھے ملی نہیں, اور اس کتاب میں ہے. مگر یہاں موقع محل کے اعتبار سے بڑی اچھی فٹ ہو جائے گی بات, وہ بتا دوں. فضائل میں تو اس کا بھی اعتبار, اس لئے میں نے بتا دیا, کتاب کا نام بھی بتا دیا, اور کتابیں ڈھونڈی نہیں ملی مگر اس کتاب میں ہے, کیونکہ بات سچی کر کے چلو. جب پل سرات, یہ پل سرات وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. جیسے ندی ہے نا, ندی کے اوپر پل بنا ہوا, ایسی جہنم کا اس کے اوپر پل بنا ہوا. اس کو پار کر کے جنت میں جانا ہوگا, اس پل سرات کو جانا ہوگا. وہ بال سے زیادہ تو باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. اپنے اعمال کے اعتبار سے گزرنا. اب یہ روایت پڑھی, بتا دوں بڑی پیاری روایت. میں نے اور حوالے کے طور پر کتابوں میں ڈھونڈی مگر مجھے ہاتھ نہیں آئی. اسی کتاب میں ہے, مجھے اچھی لگی تو بیان سنا دو. آواز ہوگا پل سرات کے کونے پر جب لوگ گزر رہے ہوں گے, ہوگا او نمازیوں ٹھہر جاؤ,
تمہاری سواری آ رہی ہے. اب لوگ کہیں گے نمازیوں کی سواری، اس پہ پل صراط پہ سواری میں بیٹھ. سب ٹھہر جاؤ، نمازیوں ٹھہر جاؤ، نمازی رک جائیں گے. اب تم سمجھ رہے ہو کہ ٹک ٹک آتا ہوگا یا کوئی اولا بک ہوگی یا تاغا ہوگا. بدائیوں کے علاقے میں ٹک ٹک کو ٹرری بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جب میں تقریر کرنے گیا نا میں نے کہتے ٹک ٹک بولا تھا یا ٹرری بولتے ہیں. میں نے کہا واقعی اس کے لیے بیچارے کے لیے گالی ہے. اب سنو اعلان ہوگا نمازیوں ٹھہر جاؤ سواری آ رہی ہے. نمازیوں کی سواری کو پیش کیا جائے. اب لوگ دیکھیں گھوڑا تانگ آئے گا اکا تانگ کیا آیا کیا. جب دیکھا تو ساری مسجدیں آ رہی ہوں. کون آ رہی ہوں؟ ساری مسجدیں خانہ کعبہ والی جو مسجد حرم شریف اس میں جڑ جائیں گی. جڑ جائیں گی اور جڑنے کے بعد حکم ہوگا نمازیوں مسجد میں داخل ہو جاؤ. سارے نمازی مسجد میں داخل. اب سنتے رہنا. اب حکم ہوگا امام صاحب کو بلایا جائے، کیونکہ بھئی سواری چلانے کے لیے ڈرائیور کی تو ضرورت پڑتی ہے. تمہارے امام صاحب تو تم نے ہار پہلے ہی پہنا دیے. میں نے ایک جگہ تقریر میں کہا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہہ دیا اس بات کو. ہمارے مسلمان نا دو چیزیں بڑی آسان بڑی سستی چاہتے ہیں. دو چیزیں بالکل سستی سے سستی مل جائے. پوچھو گے نہیں کیا؟ بتاؤں کیا؟ ایک قربانی کا بکرا، دوسرا مسجد کا امام. سڑا گلا بکرا بالکل کوک پچکی پڑی ہے، چلانے جا رہے ہیں ڈھنگ سے. 4000 کی بکریاں خرید لی اور محلے میں اڑائے پھر رہے گئے. قربانی ہوگی صاحب قربانی. اس بیچاری کی آنتیں سوکھ ہوئی ہیں، 3 دن پہلے لیا ہے. اب کھلا رہا برسین چل گئی ڈھاڑ پھونک رہی ہے. اس کی قربانی ہو. اچھا بولو ہے کہ بالکل سستے سے سستا. بچے واقعی بہت شریف ہے، میرا کہنا مان جائے. اور بچے اس کے گلے میں رسی ڈال کے ہار پہنا کے کھینچ رہے ہیں آگے کو اور اس سے کھینچے ہی نہیں جا رہے. آپ پاؤں اس کے اکڑے پڑے ایسے، کھا لیا زیادہ، پاؤں کمزور پڑ گئے، پیٹ آگے پڑ گیا. اور دوسرا مسجد کا امام، چاہے پیچھے نماز ہو یا نہ ہو سستے سے سستا مل جائے. اچھے امام کو رکھو جیسے الحمدللہ بحمدہ تعالی قرآن شریف اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. پتہ چل جائے تھی جہاں میں نے رات تقریر کی نا اس جگہ کا نام برا ملک محمد بخش. وہی ہے ملو وہاں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو انہیں پتا کہ آج مجھے یہاں جانا، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ جو وہاں امام صاحب ہیں پہلے ہمارے یہاں رہ کے گئے حضرت. تو جو پیچھے والا اگر ان کی تعریف کر دے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات. میں اپنے منہ سے تو مٹو میاں بن جاؤں تو بات الگ ہے، دوسرے تعریف کرتا ہے. تو میں نے تقریر میں کہا سستے کپڑے دیکھ کے خریدے گا، اچھے سے اچھے خریدے گا، ساری چیزیں، مگر جس پہ دار و مدار ہیں. حضرت کئی جگہ تو میں گیا ہوں مجھے نماز دہرانی پڑی ہے. مار رہا لے بولے ارے میں نے کہا مار دیا نمازی خلاص، نمازی ختم. اب تم سمجھ رہا ہے بڑی پیاری آواز ہے، بڑا لہرا ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ لہرانا فرشتے قبر میں لہر نکال دیں گے تب ماریں گے، ٹھیک کر دیں گے. ایسے حالات. اب بات یہ چل رہی تھی بلایا جائے گا امام صاحب کو. امام صاحب چلو مصلی پر چلو. اب امام صاحب مصلی پر پہنچے، ابھی بھی نہیں چلے گی. اب بلایا جائے گا کنڈکٹر کو
اپنی زبان میں بول رہا ہوں. کنڈکٹر کون ہے گا؟ مؤذن. سبحان اللہ بولو. سارے لوگ ایسے بیٹھ جائیں گے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. مؤذن سے کہا جائے گا اذان پڑھو. مؤذن اذان پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتا چلا جائے گا. سب لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. پہنچیں گے لا الہ الا اللہ، پتہ بھی نہیں چلے گا مسجد پلسرات پار کر چکی ہوں گی. اگر مسجد سے محبت کرو تبھی تو. مگر بعض اتنا بڑا سنیچر ہے جمعہ تک کو گول کر دیتا. جمعہ تک مکڑ کر ٹھنڈ پڑ رہی ہے یار، 15 دن نہیں نہاتا. ہاں اتنا بڑا سنیچر ہے. بیوی کہہ رہی ہے جی اذان ہو گئی، نہا کیوں؟ اچھا تو زیادہ ملا نہیں بن رہی ہے. اسے بھی رپٹا لیا بیچاری. 8 دن مسجد آگے نہیں جھانکتا. 5 وقت کی نماز فرض. تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ؟ کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں پہ اعلان ہوتا ہو کامیابی کہاں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں میں کاروبار کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. تم بے شک کامیاب ہوگے لیکن ہوگے کہاں؟ 1500 سال سے مسجدوں سے 5 وقت میں اعلان ہو رہا حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہمارے یہاں تو اعلان ہو رہا ہے مگر لوگ غافل. اذان ہو رہی ہے بھاگ رہا کاروبار پہ، اذان ہو رہی ہے جا رہا دکان پہ، اذان ہو رہی ہے جا رہا مارکیٹ میں. نہیں، غریب نواز کامیاب تھے، غوث پاک کامیاب تھے، اللہ والے کامیاب تھے. جو بھی کامیاب ہوئے انہوں نے پہلے مسجد کو پکڑا، نمازیں نہیں چھوڑی انہوں نے. یار ایک بات بتاؤ، میں ایک دن پڑھا ہوا سوچ رہا تھا کہ نبی نے ابو بکر صدیق سے کہہ دیا ابو بکر تم جنتی ہو. عمر سے بھی کہہ دیا عمر تم بھی جنتی. عثمان غنی 10 صحابہ سے کہہ دیا تھا نا، عشرہ مبشرہ جنہوں کہتے ہیں تم جنتی ہو. اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی نبی ان سے کہتے گئے تم جنتی ہو، تم جنتی. تو نبی اگر جس کو جنتی بنا دے تو کوئی مائیکل آل روک سکتا؟ نہیں روک سکتا نا. اب نبی نے کہہ دیا ابو بکر تم جنتی ہو یا علی تم جنتی ہو، تو ان کو تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے نا. تو ہم کچھ بھی کریں، اب تو نبی نے کہہ دیا ہم جنتی ہے. مگر اس کے بعد سے کسی ٹائم کی نبی کی نماز چھوٹی؟ ابو بکر صدیق کی چھوٹی، حضرت عمر کی چھوٹی، عثمان غنی جبکہ جنتی تھے. اور بعض پیر ہے اللہ معاف فرما ہے اتنے موٹے تکیے لگائے پڑا، عورتیں ہاتھ پاؤں دبا رہی اس گینڈے کے سمجھے. اور تم اسے دکان پر اٹھائے رہا میاں ذرا برکتیں ہو جائیں گی اور برکتیں ختم ہو جائیں گی اس منحوس سے جو نماز نہیں پڑھتا، جو شریعت کے خلاف ہو. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید گیا. سرکار بی بی نے کہا کہ ایسا کرو تمہارے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں، جا کے تعویذ لیو. وہ گئے، بولے حضور پریشان ہوں. غوث پاک بولے نمازیں پڑھا کرو. بولے حضور نمازیں پڑھتا ہوں. بولے قرآن پڑھا کرو. بولے حضور قرآن بھی پڑھتا ہوں. بولے گھر میں پڑھتے ہیں قرآن؟ بولے جی حضور. اب غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا اور کہا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پہ ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکا. آگئے بی بی بولی عجیب تعویذ لائے؟ بولے تعویذ لائے ہوں پردہ لٹکاؤں گا. پردہ لٹکا. بولے اچھا پردہ لٹکا جائے گا. پردہ لٹکا دیا. 2 3 یا 4 مہینے نہیں گزرے اور گھر میں دولت کی ریل پہ برکتیں. اب دونوں میاں بی بی روزانہ رات کو حساب کتاب لگا عجیب پردے میں کیا ہے. پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی قرآن اب بھی قرآن. وہی کام پہلے تھا وہی اب ہے، لیکن جب سے پردہ لگا تب سے برکتوں کا ٹھکانے نہیں. 40 لوگ ایک ٹائم میں کھا کے جا رہے ہیں. اس پردے کا کیوں ایسا معاملہ؟ بولی جا پوچھ کے آؤ پیر صاحب. پھر پہنچ گئے. بڑے پیر صاحب کے پاس اور لوگ بیٹھے تھے، پوچھنے کا موقع نہیں ملا. دوسرے دن پھر گئے، پھر موقع نہیں ملا. تیسرے دن بڑے پیر بولے میاں آج تیسرا دن ہے، پوچھتے کیوں نہیں کیوں آئے ہو؟ بتاؤ نا کیوں آئے ہو؟
وہ کہنے لگا حضور وہ پردے کا معاملہ پوچھنا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے حضور وہی کمائی پہلے بھی اور اب بھی، پہلے بھی نماز ہے اب بھی نماز، پہلے بھی قرآن اب بھی قرآن، پہلے بھی اتنی کمائی اب بھی اتنی کمائی، لیکن جب سے پردہ لٹکایا اب تو ٹھکانے ہی نہیں دولت کا. بڑے پیر والے میں نے تم سے کہا تھا نماز پڑھنا، تم نے کہا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا تم نے کہا پڑھتے ہیں، تو میں نے سوچا پھر کیا معاملہ ہے. تو میں نے آنکھیں بند کر کے جب دیکھا تو تمہارے گھر کے سامنے ایک مارکیٹ بازار لگتی ہے. کہا جی حضور لگتی ہے. کہا اس بازار میں لوگ آنے والے اور جانے والے لوگ بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اور تمہارے گھر پہ بے نمازیوں کی نظر پڑتی ہے. تم جب نماز پڑھتے تھے تو برکت اترتی تھی، قرآن پڑھتے تھے تو برکت ہوتی تھی، مگر ان بے نمازیوں کی نظر پڑتی تھی، ان کی نظر سے ساری برکتیں ختم ہو جاتی تھی. میں نے پردہ لگوا کر کے نظر کو رکوا دیا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب بے نمازی کی برکت سے، بے نمازی کی نظر سے برکتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ہمارے گھروں میں تو پورے کے پورے بے نمازی پل لیں. اب اندازہ لگا کیسے حالات. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ نماز کی بولو پابندی کرنی پڑے گی، اور حلال کمائیں گے اور حرام سے بچیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حرام سے بچیں. یار بس 2-4 منٹ اور بولوں گا، 11 بجنے والے ہیں. 1 منٹ ہے میرے موبائل میں. دیکھو ہماری جتنی زندگی ہے اتنی تو ہونی ہے، چاہے برے بن کے گزار لو یا اچھے بن کے گزار لو، اور جتنا قسمت میں اللہ نے لکھا ملے گا اتنا ہی. چاہے برائی سے کما لو یا اچھائی سے کما لو. یار گاؤں میں نا جیسے تم اچھے لوگ ہو، میری جو آپ سے سب سے ملاقات ہوئی، گاؤں میں تم جدھر سے گزرو نا ایسے ہو جاؤ جو ملے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. آپس میں میل محبت پیار، کسی کا برا مت چاہو، یہاں تک کہ اپنی ذات سے کسی کتے کو بھی تکلیف نہیں دو. ایک سید صاحب تھے، اور 2-4 منٹ لے لوں. یہ بات یاد آ گئی حضرت. اچھا الحمدللہ. ایک سید صاحب گاؤں میں نا لوگ مغرب کے بعد کھانا کھاتے اور عشاء کے بعد فوراً سو جاتے. ان کے لیے 11 بجنا بھی بہت بڑی رات ہو جاتی ہے شہروں میں، کیونکہ انہیں صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا. صبح 4 بجے شہروں میں 2 بجے 3 بجے تک موبائل چلاتے رہتے ہیں، ایسے ہی خالی وقت گزار، پھر صبح کو اٹھتے ہیں 10 بجے 9 بجے. لیکن ہماری آپ کی زندگی الگ ہے، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. جیسے تمہارا خیال رکھا انہوں نے کہ حضرت جمعرات کا دن مل جائے تو اچھا، کیونکہ دوسرے دن جمعہ ہوگا. ایسے ہی مجھے ان نمازیوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. ہاں یہاں تک کہ قرآن شریف جتنا زیادہ پڑھو اتنا ہی ثواب ہے نا، مگر میرے نبی نے یہ کہا نماز میں بہت زیادہ لمبی صورتیں مت پڑھو، کیونکہ مقتدیوں کا خیال رکھنے کو درمیانی بتایا. پوچھو امام صاحب کیوں؟ مطلب عبادت جیسی چیز میں بھی مقتدیوں کا خیال ہے، اس چیز کا بھی سمجھنے کی بات ہے. تو ایک سید صاحب تھے جو عراق اور ابھی ایران میں چلا گیا، عراق کا بورڈر. ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی. میں گیا ہوں ان کے مزار پہ، جب میں کربلا شریف گیا تھا اور بغداد شریف غوث پاک گیا تو وہاں بھی گیا تھا. تو ان کی بات بتاؤں، وہ ایک تو آل رسول سید صاحب، ان سے پوچھا حضور آپ ولی کیسے ہوئے، آپ کو ولایت کیسے ملی؟ تو بولے اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، مگر مجھے جو بات پتا ہے وہ بتا رہا ہوں. وہ بولے بیٹا ایک دن کیا ہوا، میں جب فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو گھر میں آیا تو میرا تھوڑا دل گھبرا سا رہا.
تو میں نے سوچا چلو باہر چل کے ہوا لے لیں. پہلے میں نے سورہ یاسین شریف پڑھی, 3 گھونٹ پانی پہ دم کر کر وہ پی لی. سکون ملا مجھے یاسین سے, مگر پھر بھی ایسا لگتا جیسے باہر کوئی تمہیں بلا رہا, باہر کوئی بلا رہا. بولے میں باہر کو جب چلا تھوڑی سی ہوا لینے, تو میں نے دیکھا باہر ایک کتا ملا مجھے, اور وہ کتا اس کی زبان نکلی تھی اور تھوک نکل رہا تھا, اور مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان تھا وہ کتا. میں اسے دیکھ رہا ہوں. سید صاحب بولے وہ جس کے پاؤں میں جائے تو کوئی پاؤں ایسے کر کے مارتا, ہٹ ہٹ, کوئی ہاتھ سے ہٹ, کوئی ڈنڈا, کوئی پتھر, جیسے میں ہٹا دے. اب وہ کتا ڈھونڈ رہا تھا کوئی انسان مجھے مل جائے, پریشان تھا. سید صاحب بولے وہ کتا میرے پاس آ گیا. پہلے کے لوگ تہمت باندھتے تھے, بولے میں تہمت باندھے تھا تو میں بھی پیچھے ہٹا تھوڑا, اس لیے کہ اس کا اگر رال تھوک لگ گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو میں تھوڑا پیچھے ہٹا, اور جب میں نے پیچھے ہٹ کے دیکھا تو کتے کی گردن پہ اتنا بڑا زخم تھا, اور اس زخم میں کیڑے بھی لگ رہے تھے. اس کی وجہ سے پریشان. اب میں نے ایسے کیا, کتا وہی دم ہلانے لگا. اب کوئی انسان مل گیا اور کی کر بیٹھنے لگا. بولے میں نے جو تھا اپنی لنگی سنبھالی, اس کپڑے سمیٹے, اور میں نے دیکھا اور میں سمجھ گیا کتا اس لیے پریشان ہے. وہ سید صاحب اب آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے دعا کرنے لگے, مولا جب تو نے مجھے دکھایا تو ایسا سبب پیدا کر دے تاکہ میں اس کتے کی مدد کر دوں. سوچ رہے تھے کیا کروں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو ایک تان مل گئی جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا, اتنا بڑا تار. انہوں نے ایسے کر کے موڑ کے اس کو چمٹی کی طرح بنا لیا. اس تان کو چمٹی کی طرح بنا لیتے, چمٹی کی طرح بنا کر کے کتے سے ایسے کیا, کتا بیٹھ گیا, کی کرنے لگا. انہوں نے کپڑے سمیٹ کر کے سید صاحب بولے میں نے کیڑا اٹھا کر کے نیچے ڈال دیا, دوسرا کیڑا بھی اس کے زخم سے, تیسرا چوتھا, اس کا زخم پورا صاف کر دیا. وہ کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا. اب میں نے دیکھا برابر میں دھوپ گھاس کھڑی تھی, وہ دھوپ گھاس کو کھیڑا, ایک پتھر پہ رکھا, دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی جتنا زخم تھا. اب وہ بولے میں نے سوچا اگر یہ کچھ باندھو نہیں تو گر جائے گا, باندھو کا ایسا. انہوں نے اپنی لنگی پھاڑ لی. اب پھاڑنے کے بعد کتے کی گردن پہ وہ ٹکیا رکھنے کے بعد اس چیر سے باندھ دیا, کتا چلا گیا. یہ سید صاحب کہنے لگے اللہ کو میری ادا پسند آ گئی. جیسے جیسے کتے کا زخم بڑھتا گیا اللہ مجھے ولایت کا مقام عطا کرتا گیا. یار ہم اور آپ کریں تو, مگر ذرا سوچو, مگر سوچو کبھی ہم نے ایسا کیا. کتا تو چھوڑو, انسان تو چھوڑو, ماں تڑپ رہی ہے ہماری, باپ تڑپ رہے ہیں ہمارے, بھائی تڑپ رہے ہیں. اگر اللہ نے, چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی ہے, اس کا کاروبار اچھا ہو گیا, دوسرے بھائی کے بچوں اور اس کے بچوں میں فرق ہو جاتا ہے. عید کو دیکھتے رہتے ہیں, بقرہ عید کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اس کے بچے اچھا کھانا کھا رہے ہیں, اس کے بچے دیکھ رہے ہیں. انسانیت سے گری ہوئی چیز. کم سے کم ہمیں کامل انسان تو بننا چاہیے. آج کے بعد اس جلسے سے اللہ کے گھر میں یہ پروگرام ہوا, پیارو یہ عہد کر کے اٹھو, یہ وعدہ کر کے اٹھو یار کہ انشاءاللہ ہماری جو پچھلی زندگی گزری, اگر تھوڑے بہت گناہ بھی ہو اللہ غفور الرحیم میں معاف کرے گا. لیکن آج کے بعد جہاں تک ہو سکے گا, نہ تو ہماری آنکھ غلط اٹھے گی, نہ کان, نہ زبان, نہ ہاتھ, نہ پاؤں, اپنے وجود سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دیں. بولو انشاءاللہ. اگر ایسے بنو گے نا, اور تم میرے کہنے سے نا ایک مرتبہ صبح سے شام تک یہ دیکھنا میں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے, اور 8 دن ایسی زندگی گزار لو, پھر تم حساب نکال کے پھر تم مجھے یاد کریو تو تم کہو گے اصلی زندگی یہی ہے.
اصلی زندگی سب یہی رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جو اچھائیاں لے کے جاؤ گے نا، اچھائیاں ہم نے کئی جگہ ایسا سنا ہے کہ بہت بلڈنگیں بنا لی، بہت مالدار ہوئے، حج بھی کریا، ساری چیزیں، جنازہ جب گیا نا تو لوگ قبرستان میں ذکر کرے، یار آدمی تو بہت ہے، ذکر کرنے لگے ہے تو حاجی مگر دل کا بڑا کالا تھا یار، یہ بڑا برا انسان تھا یار، یہ نمازیں بہت پڑھتا تھا مگر لوگوں کو بہت ستایا ان نے۔ ایسے لوگ چرچا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب رہتا نا، غریب رہتا، معلوم ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ صحیح ہوتا کہتے ہیں یار اس کا گھر بھی ٹوٹ رہا ہے مگر تھا بڑا بھولا یار، تھا بڑا سیدھا یار، اس نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ اور کچھ لوگ اچھے ہوتے کہتے ہیں یار دیکھو اللہ نے اسے دولت دی تھی مگر دل بھی دیا تھا یار، اس نے بڑے غریبوں کی مدد کی تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تم نے دیکھا ہوگا حضور سید شاہد علی میاں صاحب کو، وہ میرے خسر صاحب ہیں، تو معلوم ہے ہمیں اور فیضان میاں کو بعد میں پتہ چلا جب جاڑے کا موسم آیا نا ان کے انتقال کے بعد، تو اتنے یتیم لوگ جب لحاف لینے آئے، جب بستر لینے آئے، تو کہ جب 8-10 دن گزر گئے نا، اب ہمیں تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں کہاں جا رہا، کہاں کہاں وہ دے رہے ہیں، کہاں کہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا نا۔ اب وہ آئے 8-10 دن کے میاں کے یہاں سے آیا نہیں، اب جب آئے تو کہ آپ کے یہاں سے ہر سال بستر جاتا، کمبل جاتا، اب کے کیوں نہیں گیا؟ کہ میاں چلے گئے تو بستر بھی چلا گیا ہمارا۔ یار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اتفاق سے سسرال آئے ہوئے تھا اسے، فیضان میاں بھی تھے، ہم لوگ نیچے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار بتائیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا زندگی اس چیز کا نام ہے، لوگ آج بھی ان کے پیچھے یاد کرتے ہیں۔ مزہ تو اسی چیز میں، بولو مزہ ہے کہ نہیں؟ ایسے بن کے جاؤ، ایسے بن تو اتنے پھر ہم لوگوں کو پھر دھیرے 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 کچھ کا پتہ نکالا، کچھ تو غیرت کے مارے آئے بھی نہیں ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے نا، وہ کچھ کو تو چھپا چھپا کے دیتے، مطلب چھپا کے ظاہر نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے اس چیزوں میں۔ ایسے کر کے جاؤ نا، لوگ جو چرچا کریں۔ میں آ رہا تھا رکشے میں بیٹھ کے، بتا دوں میں اور میاں صاحب کی لڑکی، ہم دونوں مطلب میری بیوی، ہم دونوں آ رہے تھے، بوڑھے رکشہ چلا رہے تھے، جب دیا تو میں نے کہا لال مسجد جانا ہے، تو بولے اس گھر میں جاؤ، بولے ہاں، بولے اس گھر میں ایک عورت تھی شاہد میاں صاحب کی بیوی، بولے ہاں۔ اب وہ یار بتانے بیٹھ گئے، بولے انہوں نے مزدوری بھی دی اور کھانا کھلا کے بھیجا، کیونکہ وہ بھی آل رسول تھی۔ حضور صادق میاں کا نام سنا ہوگا، ٹانڈا شریف، وہ بھی ولیوں کے خاندان کی، وہ بھی ویسے ہی تھی۔ تو کہیں ایک رکشے والا، اس کی آنکھوں میں آنسو، اب وہ پیسے نے، میں نے کہا بابا یہ جو بیٹھی ہے نا برقعے میں، یہ انہی کی بیٹی ہے، تمہیں پیسے لینا پڑے، سمجھے، تمہیں لینا پڑے، مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ تو جاؤ نا تو کسی کا برا مت چاہو، کسی کا غلط مت چاہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں بھلا کرے گا، کبھی برا نہیں کرے۔ اور اگر برا ہوگا بھی نا تو وہ امتحان کے لیے ہوگا۔ معلوم ہے کیسے؟ جیسے جب تم اگر کسی بچے کو دوسرے کلاس میں لاؤ گے تو پہلے کا امتحان لاؤ، تبھی تو لاؤ گے۔ تیسرے میں کب آئے گا؟ دوسرے کا امتحان دینا پڑے گا۔ پانچویں میں کب آئے گا؟ چوتھے کا امتحان دینا پڑے گا۔ ہائی اسکول میں کب آئے گا؟ 9th کا امتحان۔ اور اگر امتحان دیے بغیر چلا گا تو گھوٹالا کہلاتا۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ جب قریب کرے گا تو امتحان تو لے گا نا، امتحان تو لے گا۔ اگر کبھی تک بھئی امام حسین نے کیا غلطی کی تھی؟ اچھا چلو امام حسین کو چھوڑو، میرے نبی تو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک و صاف، لیکن لوگوں نے پھر بھی پتھر برسائے۔ نماز پڑھ رہے تھے، گردن میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، سیدہ فاطمہ نے نکالی، گلے میں ایسے کر کے چادر کا پھندا ڈال کے آنکھیں نبی کو بلائی، دیہات کا رہنے والے کھینچ کے لے گئے۔ طائف میں اتنے پتھر کے جوتی چپکنے لگی تھی خون میں، پیٹ سے پتھر باندھے بھوکے رہے، جنگ میں ایسی کہ رخسار میں زنجیر گھس گئی تھی خوت کی، ایک نے مارا تو دانت شہید ہو گئے۔ کتنی تو نبی کیا گناہگار تھے؟ نہیں،
تو یہ تو آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، مگر تم اپنی ذات سے کسی کو برا، میں نے بہت تقریریں کی ہیں، بہت جگہ جاتا ہوں آپ کی دعا سے، مگر کہیں کہیں نہ دل کی باتیں کہنے کا موقع ملتا، ایسا نہیں ہے یہ کیونکہ یہ مسجد ہے کہ میں ہر تم سے 5 منٹ میں نعرے لگواؤں، ہر 10 منٹ میں چھکے ماروں، یہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جہاں سے اندر سے دل کی باتیں، تقریر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے تاثر ہوتے ہیں، اپنے دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہی آپ لوگوں کے سامنے آج میں نے پیش کر دی۔ تو نماز پڑھو گے نا، کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے، ماں باپ کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو، اور برائیوں سے بچو، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کرو، گاؤں میں بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ، زندگی میں تمہاری بہاریں آ جائیں گی۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مولا پروردگار اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے، اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، سب کو نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، تمہارا گاؤں بھی اچھا، تمہاری مسجد